بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے شعبان المعظم کی اہمیت اور فضیلت۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ شعبان اسلامی مہینوں میں 8ویں نمبر پر آنے والا مہینہ ہے، لیکن اپنی لفظی معنیت اور اہمیت کے پیش نظر اس کا شمار ان خاص مہینوں میں ہوتا ہے جن کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ اس مہینے کے نام سے ہی اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں عبادت گزار کو شرف و عزت، علی مرتبت، احسان، نیکی کی توفیق، الفت الہی اور قلبی باطنی نورانیت کی عطا، ساتھ ظاہری طور پر بھی رحمت الہی کے اثرات اس کے جسمانی خد و خال پر نظر آتے ہیں۔ شعبان المعظم میں عبادت گزار، نیکوکار، خیر کا طلبگار، بھلائی کی خواستگار، اچھائی کا خوگر اپنے ان نیک اعمال کی آبیاری کرتا ہے جن کے بیج رجب المرجب میں ہوتا ہے۔ اس مہینے آخرت کو سنوارنے والا خیر اور بھلائی کے راستے پر چلنے کے لیے کمر بستہ ہوتا ہے، اپنے ارادوں کو نیکی سے بھرپور اعمال کی بجا آوری کے لیے عملی جامہ پہناتا ہے، کیونکہ اس مہینے عطائے خداوندی کی بے بہا بارشیں اعمال صالحہ کرنے والوں پر چھما چھم برستی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نیکی کی توفیق عرضہ ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت سے بنجر زمین کو سیراب کیا جاتا ہے، ذکر اللہ سے، اللہ کے ذکر سے قلب کی صفائی کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس سے متصل مہینے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے حسنات سے جسم کی طہارت کا سامان کیا جاتا ہے۔ بے شک وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شعبان المعظم کے آغاز سے شروع سے ہی دنیاوی معمولات سے فارغت پا کر اپنے جسموں کو عبادات کا عادی بنانے کے لیے تلاوت قرآن، کثرت نوافل، توبہ، استغفار اور تسبیحات و تکبیرات میں مشغول ہو جایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تعظیم شعبان کی پاسداری سے مسلمانوں پر رحمت الہی کا ایسا نزول ہوتا ہے جیسے پہاڑوں کی چوٹیوں سے تیز رفتار میں آنے والا پانی گھاٹی میں جمع ہو کر سکون پذیر ہوتا ہے۔ ایسے ہی شعبان کی عظمت کی پیش نظر اس کی تعظیم کرنے والے پر رحمت الہی موسلادھار بارش کی طرح برس کر مومن کی دل میں قرار پذیر ہوتی ہے، جس سے عبادت کی کلیاں پھوٹی ہیں، نیکی کے ثمرات لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں شعبان کی وجہ تسمیہ کو بیان کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما سمی شعبان لأنه ينشعب فيه خیر کثیر للصائم فيه حتى يدخل الجنہ، یعنی اس مہینے کو شعبان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں روزہ رکھنے والے کے لیے بہت سی بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے۔ شعبان کی اہمیت فضیلت کیا ہے؟ رجب اور شعبان کے بیچ میں تشریف فرما شعبان میں عبادت کرنے کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بہت سارے فرامین رسول احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف تھا، اس مہینے کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک ارشاد گرامی میں آپ نے فرمایا، جب ماہ شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ اور اپنی نیتوں کو اچھا رکھو۔ اسلامی مہینہ شعبان استغفار، توبہ کرنے اور اللہ کی رحمت پانے کا مہینہ ہے، لہذا اس عظمت والے مہینے میں اپنے آپ کو نیک اعمال سے محروم رکھنا انتہائی محرومی اور بد نصیبی ہے۔ وہ لوگ غفلت میں ہیں جو اس مہینے کو پانے کے باوجود اپنے آپ کو رحمت الہی سے دور رکھے ہوئے ہیں۔ اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے ہی لگایا جاتا ہے کہ اس مہینے میں ایک ایسی رات بھی آتی ہے جس میں آنے والی زندگی کے اعمال صفا نامہ اعمال پر مرتب ہوتے ہیں، چھپتے ہیں، گزشتہ سال کی ساری کارکردگیاں پیش خداوندی ہوتی ہے، سال گزشتہ کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہوتا ہے اور نئے سال کی شروعات نئے اعمال سے ہوتی ہے۔ اب غور و طلب بات ہے کہ شعبان کے شروع ہوتے ہی کیا ہم توبہ استغفار سے اپنے اعمال کی بدکاریوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تاکہ نصف شعبان، آدھے شعبان جب نام اعمال کا دفتر لپیٹا جائے تو ہمارے دفتر اعمال میں سیاہ کاریوں کی جگہ نیکیاں درج کر دی گئی ہوں، اور ہم اپنے رب کے حضور سرخرو ہوں، یا اس عظمت شان مہینے کو بھی غفلت میں گزار دیں، اور جب فصل کی کٹائی کا مہینے آئے تو ہم پر گناہوں کا اتنا بوجھ ہو کہ ہم رمضان المبارک کو بھی عبادت میں سستی کرتے ہیں۔ ایسے گزاریں
کہ بخشش کا سامان بھی نہ ہو سکے۔ الامان والحفیظ، اے لوگو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، نیکی کے راستے پر چلو۔ اس مہینے میں تلاوت قرآن کثرت سے کرو کہ انوار الہی کی تجلی سے سینے کے کینے دور ہو جائیں، غفلت کی چادر تن سے جدا ہو جائے اور بدن پر عبادت کی لذت اور کیف کے اثرات ایسے مرتب ہوں کہ پھر دل گناہوں کی طرف نہ للچائے۔ سبحان اللہ۔ تلاوت قرآن کا مہینہ، تلاوت قرآن کے مہینے شعبان کے بارے میں حضرت الحسن بن سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ماہ شعبان نے عرض یا ربی جعلتی بین شہرین عظیمین وما جعلت لی، یعنی اے میرے رب تو نے مجھے دو عظمت والے مہینے ماہ رجب اور ماہ رمضان کے درمیان رکھا ہے تو نے میری کیا فضیلت رکھی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جعلت فیک تلاوت القرآن، میں نے تجھ میں قرآن پاک کی تلاوت رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ آقا کا مہینہ، داتا کا مہینہ، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان المعظم کے بارے میں فرمان مکرم ہے، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ دوستو شعبان المعظم کی اہمیت نسبت رسول ملنے کی وجہ سے مزید دو چند ہو جاتی ہے۔ پھر اس مہینے میں شب برات یعنی عظمت والی شان والی رات آتی ہے جس کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ حصول برکت کے لیے شب برات کی فضیلت اور وظائف، شعبان کی 15ویں رات کو شب برات یعنی جہنم سے نجات دینے والی رات کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس رات کو برکت والی رات، گزشتہ زندگی کے اعمال کی پیش کی رات، رحمت خداوندی کی رات، عطائے رب ذوالجلال والاکرام کی رات، گناہوں کو مٹانے والی رات، قبولیت دعا کی رات، زندگی بخشنے والی رات، شفاعت کی رات، تعظیم کی رات، قدر و منزلت کی رات، آسمان دنیا سے خاکدانی گیتی پر نزول رحمت الہی کی رات اور فرشتوں کی رات کہا جاتا ہے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی مکاشفۃ القلوب میں فرماتے ہیں کہ جس طرح اہل ایمان کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چاند رات مسرت و شادمانی کا باعث ہوتی ہے، اسی طرح فرشتوں کے لیے بھی دو راتیں عید کی رات کہلاتی ہیں اور وہ دو راتیں شب برات لیلۃ القدر کی راتیں ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ خیر بھلائی والی رات، شعبان کی 15ویں شب کو رحمت الہی کا منظر کچھ یوں ہوتا ہے کہ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ اپنی شان جل جلالہ کے ساتھ جلوہ افروز ہو کر مخلوق پر نظر رحمت ڈالتا ہے۔ اس کی رحمت کی تجلیات ہر اس شخص پر پڑتی ہے جس کا دل ایمان کی دولت سے لبریز ہو، شرک نے دل مسلم کو گدگدا کیا ہو، پھر اس مومن کا دل کینہ سے بھی پاک ہو، شراب کے ناپاک قطروں سے منہ اور جسم کو ناپاک نہ کیا ہو، والدین کی اطاعت و فرما برداری میں بھی پیش ہو، تو اس ایمان والے شعبان کی 15ویں شب میں رحمت و برکت، بخشش، نجات، قدر و منزلت اور دین و دنیا میں عافیت سے نوازے جاتے ہیں۔ اس رات خیر کے دروازے کھولے جاتے ہیں، بھلائیاں بارش کے قطروں کی طرح اہل زمین پر برستی ہیں، گناہوں کو توبہ استغفار کے ذریعے رب ذوالجلال منانے کا موقع ملتا ہے، عبادت گزار شب زندہ دار کو ریاضت و مجاہدات کے اثر سے نوازا جاتا ہے، اجر سے نوازا جاتا ہے۔ چند بد نصیب لوگ کون ہیں دوستو؟ شعبان کی اس عظمت والی رات میں کچھ بد نصیب لوگ بھی ہیں جو نظر رحمت سے اس وقت تک محروم رہتے ہیں جب تک وہ اپنے آپ کو گناہوں کے اثرات سے پاک نہیں کر لیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں ایمان سے خالی ہیں، جن کے دل کینہ بغض کی آگ میں جلتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیز شراب پینے کے عادی ہوتے ہیں، قتل ناحق کے مجرم ہوتے ہیں۔ یہ وہ حرما کے نصیب لوگ ہیں جو بخشش والی رات میں بھی بخشش و مغفرت سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ فیصلے کی رات، سورۃ دخان کی 4 آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں سراج الجنان فی تفسیر القرآن میں حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد قاسم صاحب فرماتے ہیں، یاد رہے کہ کئی احادیث میں بیان ہوا ہے شعبان کی رات لوگوں کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتی ہو اس رات یعنی 15ویں شعبان میں کیا ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اس رات میں اس سال پیدا ہونے والے تمام بچے لکھ دیے جاتے ہیں اور اس سال مرنے والے سارے انسان لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں ان کے اعمال بھی اٹھائے جاتے ہیں اور ان کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
ان احادیث اور اس آیت کے مطابق یہ ہے کہ فیصلہ 15ویں شعبان کی رات ہوتا ہے، اور شب قدر میں وہ فیصلہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جنہوں نے اس فیصلے کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں کے امور کا فیصلہ نصف شعبان کی رات کر دیا جاتا ہے، اور شب قدر میں یہ فیصلہ ان فرشتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے جو ان امور کو سر انجام دیتے ہیں۔ اعلان باری تعالیٰ، اللہ کا فرمان، اللہ کا اعلان، نصف شعبان کی رات آسمان دنیا سے ایک خاص اعلان کیا جاتا ہے۔ چنانچہ مولائے کائنات مولا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس وقت سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا تاکہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اس سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا ہے۔ دوستو، نصف شعبان کی رات ایک عام اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی رزق طلبگار، ہے کوئی غم کا مارا، ہے کوئی مصیبت زدہ، آ جاؤ، در رحمت کھلا ہے، ندامت کے آنسو بہا کر شرمندہ جبین نیاز کو اپنے مولا کی بارگاہ میں جھکا کر اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے دل سے پکار کہ اس کی رحمت کا دریا جوش میں ہے، جو مانگے گا ملے گا، تیری طلب سچی ہو، تیرا دل بغض و کینہ سے پاک ہو، شرک کے تعفن نے تجھے زہر آلود نہ کیا ہو، ماں باپ کو ستاتا بھی نہ ہو، تیرے آنسوں کی لاج کا برہم کس قدر رکھا جائے گا، تیری مانگ کس طرح پوری ہوگی۔ 15واں شعبان اور حضور کا عمل مبارک۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک رات میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو آپ مجھے جنت البقیع میں مل گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، پس قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بخش دیتا ہے۔ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی حالت میں ان الفاظ سے دعا فرمائی، میں تیرے عذاب سے یعنی اے اللہ، میں تیرے عذاب سے تیری معافی، تیری ناراضگی سے تیری رضا اور تجھ سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ تیری تعریف بلند ہے، میں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا، تیری حقیقی شان وہی ہے جو تو نے خود بیان فرمائی۔ شعبان المعظم کی 15ویں شب اور مغفرت کے 6 نوافل۔ سبحان اللہ۔ دوستو، معمولات اولیاء کرام رحمہم السلام سے ہے کہ مغرب کے فرض، سنت وغیرہ کے بعد 6 رکعت نفل 2 رکعت کر کے ادا کیے جائیں۔ پہلی 2 رکعت سے پہلے یہ نیت کیجئے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے ترازی عمر بالخیر عطا فرما۔ دوسری 2 رکعتوں میں یہ نیت فرمائیے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ تیسری 2 رکعتوں کے لیے یہ نیت کیجئے، یا اللہ عز و جل ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ ان 6 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو چاہیں سورتیں پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، ہر 2 رکعت کے بعد 21 بار قل هو اللہ احد پوری سورت، یا 1 بار سورہ یاسین شریف پڑھ لیے، بلکہ ہو سکے تو دونوں ہی پڑھ لیجئے۔ آقا کا مہینہ، سال بھر جادو سے حفاظت۔ بے شک سبحان اللہ، اگر اس رات یعنی شب برات 7 پتے بیری یعنی بیر کے درخت کے پانی میں جوش، جب پانی نہانے کے قابل ہو جائے تو غسل کریں، انشاءاللہ تمام سال جادو کے اثر سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ دوستو، ایسے ہی اچھی دینی باتیں معلومات کے لیے، اپنی معلومات میں اضافے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔